السلام علیکم، امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم اگلا رکوع دیکھتے ہیں جو کہ ہے سورہ نساء کا 21واں رکوع اور آیت ہے 142 142۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین، بے شک منافقین، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہو خادعہم، اور وہ دھوکہ دینے والا ہے انہیں۔ یہ جو منافقین ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم کبھی جب دل چاہے گا مسلمانوں میں شامل ہو جائیں گے اور جب دل چاہے گا ہم اسلام کو نقصان پہنچا لیں گے، یہ ان کا گمان ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ وَإِذَا، اور جب قاموا، کھڑے ہوتے ہیں، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، قاموا، وہ کھڑے ہوتے ہیں، کسالى، سستی سے، یراؤن الناس، دکھلاوے کے لیے لوگوں کو، ولا، اور نہیں، یذکرون اللہ، وہ یاد کرتے یا وہ ذکر کرتے اللہ کا، الا قلیلا، مگر بہت کم، مذبذبین، تذبذب میں ہیں، بین ذالک، درمیان ان کے، لا الہ ہؤلاء، لا الہ، نہ طرف، ہؤلاء، ان لوگ کے، ولا الہ، اور نہ طرف، ہؤلاء، ان لوگ کے۔ ومن یضلل اللہ، ومن یضلل اللہ، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ، فلن تجد، پس ہرگز نہ آپ پائیں گے، لہو، ان کے لیے، سبیلا، کوئی راستہ۔ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے کہ وہ کس غلط فہمی میں ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو اسلام کو یا اللہ کو نقصان اپنی طرف سے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ اس میں کامیاب کبھی نہیں ہوتے، وہ خود دھوکے میں ہوتے ہیں اور خود غلطی میں ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانی کیا بتائی ہے کہ وہ نماز کے لیے نہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر وہ کبھی نماز کے لیے جائیں گے تو بڑی سستی سے جائیں گے کہ دیر ہی ہو جائے، نکل ہی جائے، نہ ہی پڑھنی پڑے، یا اگر وہ جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ دیکھیں کہ ہاں بھئی یہ نمازی ہے، یہ مسلمان ہے۔ سوری۔ اور کیا نشانی کیا ہے ان کی کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، آپ ان کی باتوں میں اللہ کی بات یا کوئی خوف خدا والی بات یا ان کی باتوں میں اللہ کا ذکر یا آپ ان کو اللہ کو یاد کرتے نہیں دیکھیں گے، مگر سوائے اس کے کہ بہت کم ان کی زبان پہ کبھی آپ اللہ کا نام سنیں گے۔ مذبذبین بین ذالک، وہ مذبذب میں ہے، یعنی وہ خود بھی ایک تذبذب کا شکار ہیں، ایک پریشانی، ایک الجھن میں ہیں کہ نہ وہ اس طرف ہیں، یعنی نہ وہ دائیں جانب والوں کی طرف ہیں، یعنی نہ وہ مسلمانوں میں سے ہیں، اور نہ وہ ان کی طرف ہے، یعنی نہ وہ کافروں کی طرف ہے، نہ ان کو، یعنی ان کو شاید وہ خود بھی ایک کنفیوژن کی لائف گزارتے کہ نہ وہ پیورلی مسلمانوں کے ساتھ ہو کے چلتے ہیں اور نہ وہ کفار کے ساتھ ہو کے چلتے ہیں۔ اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تو اس کے لیے جو ہے آپ کو اس راستہ نہیں پائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے اعمال اور ان کے دل کی کجیوں کی وجہ سے اللہ پھر گمراہی کے راستے میں ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے کوئی وسیلہ ایسا نہیں بن سکتا سوائے کہ اللہ کی رضا کے، کہ اللہ ان کو اگر سیدھے راستے پہ ڈال دے تو ڈال دے، لیکن جب اگر اللہ ان کو گمراہ چھوڑ دے تو پھر ان کے لیے آپ کوئی راستہ سیدھا نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، لا تتخذوا الکافرین، نہ تم پکڑو یا نہ تم بناؤ کافروں کو اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مومنین کے علاوہ، مومنین کو چھوڑ کے۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا، کہ تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، علیکم، اپنے خلاف، سلطاناً، کوئی دلیل، مبیناً، واضح، کہ تم کیا چاہتے ہو کہ تم کوئی جو ہو اپنے لیے کوئی دلیل اکٹھی کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں ابھی جو آیت ہے نا اس پہ میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بار بار قرآن میں مسلمانوں کو کہی ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست، ولی، ساتھی مت بناؤ۔ اس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے جو یہ جیسے عرب کے جو بادشاہ جو ہے سلطان ہوتا ہے، اس کے انڈیا کے پرائم منسٹر کے ساتھ تصویریں آ رہی ہیں، کانٹریکٹس چل رہے ہیں، نان مسلمس کے ساتھ معاہدہ کرنا ایک سیپریٹ ایشو ہے، اس کی کچھ حد تک اجازت ہے،
ٹھیک ہے، اس لیے کیونکہ اسلام ایک معاشرتی مذہب ہے اور سب معاشروں کے اپنے ساتھ چلنا ہوتا ہے. لیکن آپ یہ تصویریں دیکھتے ہوں گے نیٹ پہ کہ یہ عرب یا جو مسلمان ہیں، ایون جو انڈیا میں رہنے والے مسلمان ہیں یا پاکستان میں مسلمان ہیں یا جہاں بھی بنگلہ دیش میں جہاں بھی مسلمان ہیں، وہ نان مسلمس کے ساتھ ناچ رہے ہیں، ان کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، ان کی جیسی حرکتیں کیے جا رہے ہیں. یہ ہے کافروں کو دوست بنانا. اور اس کی ممانعت ہے کہ مسلمانوں کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہولیاں منا رہے ہیں، مسلمان جو ہے یہ کرسمس منا رہے ہیں. مسلمان یہ کرنے کے لیے نہیں ہے. مسلمان اپنے ایک مضبوط ترین مذہب پر قائم ہے. ہمارا اپنے مذہب ہے، ہمارا اپنا تہوار ہے، ہماری اپنی جو ہے وہ رسومات ہے جو مسلم ہے، مقدس ہے، پاک ہے، جن میں کوئی عیب نہیں، کوئی واہیاتی، کوئی فضول حرکت نہیں. جو ہے یہ مسلمانوں جب ہندوؤں کے ساتھ ہندو والی حرکتیں کرتے تو اس کا مطلب آپ نے ان کو دوست بنایا ہوا ہے، آپ نے انہی کو اپنا صحیح ساتھی سمجھا ہوا ہے. تو جب مسلمان ایسا کرنے لگتے ہیں تو پھر مسلمان کمزور پڑ جاتے ہیں. تو جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ جس طرح مسلمان دنیا میں مار کھا رہے ہیں، کہ ایک حدیث میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ تم پر کفار ایسے جھپٹیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر جھپٹتے ہیں. تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری تعداد اتنی کم رہ جائے گی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تعداد میں تم زیادہ ہوگے، بہت زیادہ ہوگے، لیکن ایمان میں اتنے کمزور ہوگے کہ تمہیں کفار جب چاہیں گے نقصان پہنچا لیں گے. اور آج فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، دعائیاں دے رہے ہیں، ان کو نہتے بچوں عورتوں کو وہ ظالم لوگ مار رہے ہیں. اور کسی مسلمان ملک میں اتنی پاور یا اتنی جو ہے اخلاقی جرت نہیں ہے کہ فورم پہ کھڑا ہو کے تو یہ سیز فائر کو جو ہے وہ تھریٹ کے ساتھ منع کرا دے کہ یہ کام بند کرو. ہمارے اپنے پاکستان کے حکمران، ہماری فوج، دنیا کی بہترین فوج کیا کر رہی ہے؟ کیا کرے؟ کیا آپ نے اسرائیل پہ داغنے والے میزائل بنائے ہوئے ہیں؟ جب پاکستان سے اسرائیل کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، کیا اس پہ بیٹھ کے سیر کرنے کے لیے بنائے ہوئے ہیں آپ نے؟ کس دن کام آنے؟ کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ تو کیوں؟ وجہ یہ کہ ان کو ہم نے اپنا ولی بنایا ہوا ہے، ان کو اپنا ساتھی بنایا ہوا ہے. وجہ کہ ہم نے نان مسلمز کو اپنا ساتھی بنایا ہوا ہے، مسلمانوں کو چھوڑ کے. ان کو ہم سچا سمجھتے ہیں، ان کے ہم زیادہ غلامی کرتے ہیں بنسبت مسلمانوں کا ساتھ دینے کے. دوست بھی کیا، ہم تو دوست کے درجے سے بھی نیچے چلے گئے ہیں. جو یہی ہوتا ہے جب کافروں کے ساتھ آپ دوستی کرتے ہو تو آپ کو غلامی کے درجے میں آپ کو لے آتے ہیں. اسی لیے ممانعت ہے، اس پستی میں گر گئے ہو جاتا ہے انسان جس میں ہم اس وقت گرے ہوئے ہیں. استغفر اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شعور دے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو تمہارے لیے کوئی جو ہے وہ دلیل ہوں گے قیامت کے دن کفار؟ وہ تو خود جہنمی ہیں، انہوں نے تمہارے لیے کیا دلیل بننا ہے قیامت کے دن؟ ان المنافقین، بے شک منافقین، فی الدرک الاسفلی، درجے میں ہوں گے درجہ اسفلی، سب سے نچلا، سب سے بدتر، من الناری، آگ کے، ولن، اور ہرگز نہیں، تجد لہم، آپ پائیں گے ان کے لیے، نصیرا، کوئی مددگار. کہ یہ اوقات ان کافروں کی کہ قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. کہ یہ وہ مسلمان، جو منافق کون ہے؟ جو کافر ہے وہ تو کافر ہے، وہ تو اللہ نہیں کہہ رہے جی وہ کافر ہے، وہ تو اسلام کا ساتھ نہیں دیتا ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتا، یہ ایک نہیں مانتا، یا مشرک میں پڑا ہوا ہے، جو بھی ہے وہ مشرک ہے، کافر ہے، وہ تو اللہ نہیں ہے. تو منافق کون ہے؟ آپ مسلمانوں میں سے ہیں منافق. کبھی سوچے اس بارے میں سے؟ جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اندر سے کافروں کا ساتھ دیتے ہیں، وہ منافق ہوتے ہیں. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ کون تھے یہ لوگ منافقین جو تھے؟ وہ کوئی یہودی عیسائی نہیں تھے، وہ تھے جو کلمہ پڑھتے تھے سب کے سامنے، اور اندر سے وہ ساتھ کن کا دیتے تھے؟ اصل میں کافروں کا اور یہودیوں کا اور ہندوؤں کا، اپنے مسلمانوں کو چھوڑ کے. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے کوئی بھی مددگار جو ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے اس دن، قیامت کے دن. الا الذین، مگر وہ لوگ، تابوا، جنہوں نے توبہ کی. دیکھ اللہ کتنا رحیم ہے، اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے اور کتنے موقع دیتا ہے اپنے بندوں کو، کہ کتنے اللہ تعالیٰ اپنے غصے کا اظہار کر کے ان لوگوں کے اعمال پہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی. الا الذین تابوا وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کی، وَاعْتَصَمُوا، اور تھام لیا، باللہ، اللہ کو، وَأَخْلَصُوا، اور خالص کر لیا، دینہم، اپنے دین کو، للہ، اللہ کے لیے. کہ انہوں نے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنی طریقت کو، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لیا.
فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ، پس یہی وہ لوگ ہیں جو ساتھ ہوں گے مومنوں کے، وَسَوْفَ اور ان قریب، یُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِینَ، یوتی دے گا اللہ مومنین کو، اجراً عظیما، اجر بہت بڑا، ما یفعل اللہ، کیا کرے گا اللہ، بعذابکم، تمہیں عذاب دے کے۔ اللہ نے اپنا بندہ عذاب دینے کے لیے نہیں بنایا، اللہ کو پیار ہے اپنے بندے سے، بندہ اپنی حرکتیں تو سیدھی کرے، بندہ اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص تو کرے۔ اور کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کے، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر کرو اور تم ایمان لاؤ، وکان اللہ، اور ہے اللہ شاکرن علیما، بہت قدردان اور بہت علم والا۔ یہ شاکرن اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری صفت ہے کہ وہ بہت قدردان ہے، اور اللہ اپنے بندے کا رائے برابر بھی عمل ضائع نہیں کرتا، اور ساتھ اس نے اپنی فطرت علیمہ بتائی ہے کہ وہ ہر عمل سے جو ہے باخبر ہے، اپنے بندے کی ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ لا يحب الجہر، نہیں پسند کرتا اللہ جہر، بلند آواز کرنا، بالسوء، ساتھ برائی کے، من القولی، بات میں سے، الا من ظلم، مگر سوائے اس کے جو ظلم کیا گیا۔ جہر بالسوء من القولی، یعنی بات میں بری، لوگ کسی کی برائیاں اونچی اونچی، کسی کو برا بھلا کہنا، کوسنا، لڑنا، گالم گلوچ، بری بات، کسی کو برا کہنا، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ جس کے ساتھ ظلم کیا گیا، سوائے اس کے کہ وہ شخص جس پہ کسی نے ظلم کیا، وہاں وہ کسی کے بابت غلط بات کہے، ظالم کے بابت غلط بات کہے، تو وہ اس کو اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو دوسروں کو کوئی بات پسند نہیں ہے کہ آپ کسی کو اونچی اونچی آواز میں برا بھلا کہو، کوسو، چاہے سامنے چاہے پیٹھ پیچھے، دونوں میں جو اس میں آ جاتی ہے بات کی، اللہ کو پسند نہیں ہے چیز۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ سمیع علیما، بہت سننے والا اور بہت جاننے والا۔ ان تبدو خیرن، اگر تم ظاہر کرو کوئی بھلائی، او تخفوہ، یا تم چھپاؤ، او تعفو، یا تم درگزر کرو، عن السوء، کسی برائی سے، فإن اللہ، تو بس بے شک اللہ کانا ہے، عفواً قدیرہ، بہت درگزر کرنے والا اور بہت قدرت رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے اعمال کہے کہ تم نیکی کرو، جو ہے ظاہر کرو یا چھپا کے کرو یا برائیوں سے بچو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بخشنے والا اور بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ ان الذین یکفرون، بے شک وہ لوگ جو انہوں نے کفر کیا، باللہ، ساتھ اللہ کے، ورسولہ، اور ساتھ اس کے رسولوں کے، وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ، کہ وہ تفریق کریں درمیان اللہ کے، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، ہم ایمان لائے بعض پہ، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور ہم نے انکار کیا بعض کا، وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، أَن يَتَّخِذُوا، یہ کہ وہ بنائیں، بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، درمیان اس کے کوئی راستہ، کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور وہ تفریق کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں میں، اور وہ کہتے ہیں ہم کسی پر ایمان لائے اور کسی پر نہیں ایمان لائے، کہ جس طرح یہ جو عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو بس حضرت عیسیٰ کو مانیں گے، یا یہودی بس اب کہتے ہیں ہم حضرت عزیر کو مانیں گے، یا حضرت موسیٰ کو مانیں گے، یا باقیوں کو نہیں مانیں گے، اپنے بنی اسرائیل کے نبیوں کو مانیں گے، تو یہ سب کفار کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، جو کافر، وہ جو انکار کرنے والا ہے اللہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان کی فطرت بتا رہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم بعض پر ایمان لائے اور ہم بعض پہ نہیں ایمان لائے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے لیے کوئی راستہ بنائیں، یعنی اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کوئی وے آؤٹ بنائیں بیچ میں سے، کہ ہم اب ٹھیک چل رہے ہیں اپنے آپ لیے۔ اولئک هم الکافرون، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، هم الکافرون، وہ کافر ہیں، حقیقی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے والوں کو سچا کافر کہا ہے، جو صحیح معنوں میں اللہ کا انکار کرتا ہے، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، کیونکہ جو مسلمان ہے، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، وہ اللہ پر اور اس کے تمام انبیاء پر، اس کے تمام کتابوں پر، فرشتوں پر، یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے۔ فَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور تیار کر رکھی ہے ہم نے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب مہینہ، عذاب رسوا کن، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پہ، ولم یفرقوا، اور نہیں وہ تفریق کرتے، بین احد، مابین کسی ایک کے، منہم، ان میں سے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، سوف یؤتیہم، ان قریب وہ دے گا انہیں، اجورہم، ان کے اجر، وکان اللہ، اور ہے اللہ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔
اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کتاب کو سمجھنے کی اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق دے۔ جو تب ترجمہ سمجھ نہ آئے، کوئی سوال ہو، آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ سمجھ آئے لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، مجھے کمنٹ کر کے بتا دیا کریں کہ آپ لوگ کتنا پڑھ رہے ہیں، پچھلا کتنا کورڈ ہے، تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ میرے 77 سبسکرائبرز میں سے کون پڑھا ہے کون نہیں پڑھا۔ اور جو نیو ہیں، اگر وہ قرآن کو ترجمے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ہر رکوع کی ویڈیو موجود ہے، آپ اس کو روٹین بنا کے چلیں، کیونکہ ہم بہت آہستہ سے بڑھ رہے ہیں، بہت ناغوں کے ساتھ، تو آپ ساتھ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔